تو اس کا ایسنس یا اس کی جو آپ سمجھیں کہ زیل ہے وہ اتنی ماشاءاللہ ابری اس مرتبہ ہمارے سب ساتھیوں سمیت جو متوالے ہیں صنفی برابری اور صنفی ترقی کے، انہوں نے وہ ماحول بنایا کہ ابھی تک لگتا ہے کہ ہم اسی موڈ اور اسی فیز میں ہیں۔ آج صبح بھی میری نیلوفر بختیار صاحبہ سے بات ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی میں پشاور جا رہی ہوں، تو وہ ایکٹیویزم 16 days آف ایکٹیویزم کی وہ تو 10 دن کی فارملی تو شاید ختم ہوئی، لیکن ہماری ایکٹیویٹیز ابھی ختم نہیں ہوئی۔ میں نے کہا جی میڈم سیم ہیئر، ہمارا بھی سلسلہ چل رہا ہے، اور آج ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ ساتھی کو، دوست کو انوائٹ کیا ہے۔ آپ سب ان سے متعارف ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں، لیکن میں بحیثیت ہوسٹ ان کا تعارف کرواتے ہوئے انصاف تو نہیں کر پاؤں گی، لیکن دو چار چیدہ چیدہ چیزیں کہتے ہیں نام ہی کافی ہے ان کا۔ تو ہمارے ساتھ آج نعیم احمد مرزا صاحب موجود ہیں، ایک ہیومن رائٹ ڈیفینڈر، ایک رائٹر، جرنلسٹ، اور پچھلے 30 سال سے جینڈر ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں ان پر آواز اٹھانے والے اور خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے، ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ اور پریس فریڈم پر بات کرنے والے نعیم مرزا صاحب، جو کہ عورت فاؤنڈیشن کو ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر لیڈ کرتے ہیں، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت ہی اہم ہے، اور آنے والے دنوں میں جو الیکشن کا جو آج کل فضا بنی ہوئی ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو بہت زیادہ انلائٹن کرے گا اور بہت بینیفٹ کرے گا۔ نعیم مرزا صاحب کے کریڈٹ میں بہت سے ایوارڈز ہیں، جس میں انہوں نے 2005 میں فاطمہ جناح ایوارڈ آپ کی ویمن امپاورمنٹ کی کنٹریبیوشنز کے طور پر آپ کو دیا گیا۔ آپ 2010 میں شہید بے نظیر بھٹو ایوارڈ آپ کو مل چکا ہے۔ 2023 میں ہم ویمن لیڈرز ایوارڈ آپ ریسیو کر چکے ہیں۔ آپ نے ویمن عورت فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ویمن امپاورمنٹ پہ بہت کام کیا، اور عورت فاؤنڈیشن کا نام اس ادارے میں، اس ڈیولپمنٹ سیکٹر میں 1986 سب لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے جنہوں نے اس کے لیے کام کیا ہوا ہے۔ آپ کی کنٹریبیوشنز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں آپ نے چونکہ ایک رائٹر بھی ہیں، تو تاریخ کی عظیم خواتین، فیمنسٹ خواتین، حیات، نظریے اور تحریکیں، اس کے بھی آپ رائٹر ہیں، آپ مصنف ہیں، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے کریڈٹ میں جاتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں زیادہ آڑے نہیں آؤں گی آپ کے اور نعیم مرزا صاحب کی بات چیت میں۔ آپ جب خود ان کو سنیں گے اور جب آپ اپنے سوالات کریں گے تو اس سے مزید چیزیں ان پیک ہوں گی۔ بہت شکریہ نعیم صاحب، میری ہمیشہ سے بڑی خواہش تھی کہ ہم آپ کو اپنے پلیٹ فارم پہ انوائٹ کریں، مدعو کریں، اور ہمارا جو یہ ویبینارز کا یا نالج ڈسیمینیشن کا جو سلسلہ ہے وہ لوگوں تک، وائڈر آڈینس تک، اور ان لوگوں تک، آپ بھی کمیونٹی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں، آپ کے لیے شاید یہ پلیٹ فارم اس طرح سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ہی کر رہے ہیں، اور آپ بہت سی جگہوں پہ انوائٹڈ ہوتے ہیں اور اپنی ایکسپرٹیز آپ شیئر کرتے ہیں، اپنے تجربات شیئر کرتے ہیں، لیکن میری پرسنلی بہت خواہش تھی کہ ہم آپ کو مدعو کریں اپنے، ہاں بھی ایچ آر ڈی این کے پلیٹ فارم سے بھی آپ سے گفتگو کریں۔ تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ویبینار کا پیٹرن یہ ہوتا ہے کہ آپ جب اپنی بات چیت کر لیں گے تو اس کے بعد جو آڈینس ہے وہ ہم سے جو اس وقت جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے وہ ان پرسن پوچھ سکتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیجیے گا، ویڈیو کو آن کرنا چاہیں تو ویڈیو آن کر لیجیے گا، چیٹ میں اگر پوائنٹس ڈالنا چاہتے ہیں تو چیٹ میں ڈال دیجیے گا، اور فیس بک پہ جو ساتھی ہمارے ساتھ ہیں اگر آپ فیس بک پہ کوئی کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے، ہم نعیم صاحب سے پوچھ لیں گے اس سوال کو، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو ریپ اپ کریں گے۔ سو آئی ہوپ جتنے پیچھے ہمارے ویبینار چلے اور جتنے اچھے ریسورس پرسنز نے ہمیں جس طرح آپ لوگوں نے انکریج کیا، اس کی وجہ سے ہی ہم اس کو مزید کنٹینیو ہم نے اس ایکٹیویٹی کو کیا ہے۔ تھوڑی سی ہم بریک لیں گے، کل ایک بہت ہی اہم ہمارا ہے جو کہ ہم اینڈ کریں گے شعیب سلطان خان کے ساتھ، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے ہم، اس کے بعد ہم تھوڑی سی بریک لیں گے تاکہ آپ کی جو مونوٹنس فیلنگ کہیں نہ آ جائے، اور پھر ہم ایک نئے
متوالے کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں گے ایک نئے ٹاپک پہ. سو اوور ٹو نعیم صاحب. نعیم صاحب آپ کو میں مدعو کر رہی ہوں کہ آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے. تھینک یو ویری مچ. جی جی نعیم صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. ہم انمیوٹ کر دیتے ہیں. کہاں سے ہوگا؟ نعیم صاحب آپ کی آڈیو نہیں آ رہی. آپ ساتھ ہی کچھ بات کرنا چاہیں جو ہمارے ساتھ زوم پر ہیں. ڈاکٹر آپ کو عالیہ میری ہیں، آواز، آپ کی ماہناز. آواز آ رہی ہے ہمیں؟ جی مجھے تو نہیں، آپ میری کی آواز آواز تو آ رہی. آ رہی ہے، نعیم صاحب کی نہیں آ رہی. تو میں نے کہا ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، کر لیتے ہیں. ہاں جی جی. ابھی اس پہ فیس بک پہ لائیو جا رہا ہے، تو میرا خیال اتنی خاموشی ہمارے لیے. جی نعیم صاحب کو ہو گئے. جی 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 نعیم صاحب. جی میں ہو گیا ہوں. بجلی چلی گئی تھی یہاں، اوہو تو نو ایشوز. ابھی ہم نے وہ جی ابھی آئی جی تو نہیں، لیکن یہ کہ وہ سسٹم کو کنیکٹ کیا کسی چیز سے، جی تو جی ٹھیک. جی، میرے خیال میں آپ ہم اپنا یہ فریم چلتے ٹھیک ہیں کر آگے. لیجیے. جی فریم ٹھیک کر لیجیے. جی ہاں دن اس کو. جی 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 سر. جی 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 ہم شروع کریں پھر. جی ضرور، ویلکم. جی جی اچھا، بہت شکریہ ربیلہ بنگش صاحبہ آپ کا اور HRDN کا. آپ نے اتنی فار یور اپریسیشن اینڈ دیز کائنڈ ورڈز جو آپ نے ہماری تنظیم کے بارے میں اور آپ سب کی تنظیم کے بارے میں اور ہمارے بارے میں کہے، بہت بہت شکریہ. کچھ وقت ضائع ہوا ہے وہ پاور الیکٹریسٹی کی وجہ سے، تو میں مزید تمہید پہ نہیں جاتا ہوں اور موضوع پر آتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ جو اس وقت الیکٹرل پالیٹکس ہے، انتخابی سیاست ہے، اس میں عورتوں کے لیے کیا فارورڈ لکنگ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. کیونکہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، سچی بات ہے. کل بھی ہم ایک جگہ پر ایک بڑی تقریب میں موجود تھے، اور جو سیاسی جماعتوں میں خواتین ہیں ان سے رابطہ رہتا ہے، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گاڑی کہیں رک گئی ہے. سم کائنڈ آف ایک لتھارجی سی بھی پائی جاتی ہے، اس کا احساس ہوتا ہے. اور کچھ ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک سیاست میں عورتوں کی شمولیت پر جو ایک بہت اپسرج تھی، جس کا آغاز 90s میں ہوا، اور پھر یہ کہ نیو ملینیم کے ساتھ 2002 میں وہ اپنی پیک پہ پہنچا اور لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے، اور پھر یہ کہ عورتیں جو ہیں پارلیمنٹ میں آئیں، تو اور اس کے بعد ایک سلسلہ چلتا رہا. تو لیکن یہ کہ اس بات کو بھی جو ہے وہ 30 برس ہو گئے ہیں. تو گاہے بگاہے اس صورتحال پر ہم بھی غور کرتے رہے اور دوسرے لوگ بھی غور کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی حل نظر نہیں آتا تھا. اور حل جو ہے وہ جو اس بڑے پیمانے پر ہوں، جہاں پر وہ یعنی ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے، تو وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. آپس میں بہت صلاح مشورے کی گنجائش ہے. ابھی بھی جو میں باتیں کروں گا، ان میں میری کچھ دوستوں کے ساتھ صلاح مشورے کے ساتھ جو کچھ کنسنسس سا پایا جاتا ہے یا اتفاق رائے،
ان کا ذکر ہوگا، اور یہ کس طرح باقی لوگوں کے ساتھ شیئر ہوں ابھی اس پہ نہیں کہا جا سکتا۔ دیکھیں یہ جو منتخب اداروں میں یعنی اسمبلیوں میں 33% نمائندگی پر جو موومنٹ، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ 1990 کے وسط میں یا اس سے پہلے شروع ہوئی، اور اس وقت اسمبلیوں میں عورتوں کی نمائندگی، منیمل نمائندگی 5%، 10% تھی، اور وہ 1947 سے چلی آ رہی تھی۔ تو اور اس کے علاوہ جو دوسرا ایک کہہ سکتی ہیں آپ کے سینٹر تھا الیکٹرل پالیٹکس کا، وہ تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جو ان کی فیملی سیٹس ہوتی تھیں، یعنی ان کی جو فیملی کانسٹیچوئنسیز ہوتی تھیں، وہ فیملی کانسٹیچوئنسی سے وہ الیکشن لڑتی تھی، جیسے بیگم نسیم ولی خان تھیں، بیگم نصرت بھٹو تھی، اور شہید بینظیر بھٹو صاحبہ تھیں، اور تمینہ دولتانہ تھیں، بیگم عابدہ حسین تھیں۔ تو ایک اس طرح کی اور بھی شخصیات تھیں جو اپنے اپنے حلقوں سے، ان کی فیملی کانسٹیچوئنسیز تھی، وہاں سے جنرل سیٹ سے الیکشن جیت کر آتی تھی۔ تو اسمبلیوں میں کوئی جو ہیں وہ یہ عورتیں بھی آتی تھیں، اور پھر یہ 1988 میں یہ ہوا کہ 1988 میں جو عورتوں کی ریزرو سیٹس کی کانسٹیٹیوشنل پروویژن تھی، جو 1973 میں رکھی گئی تھی کہ یہ 20 سال کے لیے کانسٹیٹیوشنل میں یہ 5% کوٹا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو ضیاء الحق نے 8ویں ترمیم میں یا 1985 میں کسی اور ترمیم کے ذریعے اس کو 10% کر دیا۔ تو یہ اس وقت اس نے ریشیو بڑھائی، لیکن ٹائم فریم 1980 میں یہ 20 کی 4 الیکشن لیپس کر گئی، یعنی یہ پروویژن جو کانسٹیٹیوشن میں ٹائم باؤنڈ تھی۔ یہ سیٹیں جو یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ سیٹیں جو تھی خواتین کی ریزرو سیٹ، یہ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 25(2) کے تحت رکھی گئی تھی، یا 3 کے تحت رکھی گئی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ ریاست اور بچوں کے لیے وہ دور ہو سکے، اور وہ ایک جسے بڑا آج کل لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ مل سکے۔ تو یہ لیول پلینگ فیلڈ دینے کے لیے عورتوں کو یہ اس کانسٹیٹیوشنل میجر کے تحت یہ سیٹیں جو ہیں، تو اس کی پروویژن 1988 میں ختم ہو گئی۔ تو 1988 کی جو اسمبلی تھی جس میں عورتوں موقع جو سیٹیں تھی، اور اس کے بعد آپ کے علم میں ہوگا کہ چونکہ یہ آئینی ترمیم کے تحت 4 حکومتیں صاحب مسلم لیگ نون کی اور 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی تھی، وہ میں عورتوں کی رضا نہیں تھی۔ تو جو 6 عورتیں منتخب ہو کے آتی تھیں، وہ اپنی فیملی کانسٹیٹوئنسی کی سیٹس پہ آتی تھی، اور وہ آتی نہیں، وہ 5-7 اس کا ملا کر جو ہے وہ نمبر پہنچتا تھا۔ تو اس وقت یہ ضرور اس میں خواتین نے اور جو سول سوسائٹی میں عورتوں کی تحریک اور مختلف اداروں نے یہ قدم اٹھایا کہ عورتوں کے لیے ایک سیاسی کوٹا ہونا چاہیے، اور ان کی ریزرو سیٹس ہونی چاہیے۔ تو وہ ریزرو سیٹس کی جو کمی کے 2000 اور لیگل فریم ورک آرڈر کے ذریعے وہ 33% نمائندگی اور ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے یونین کونسل میں۔
تو ایک بڑا کیڈر جو ہے وہ 2002 میں الیکشنز ہوئے تو اس وقت 17% نمائندگی جو ہے وہ عورتوں کی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں اس میں بہت فلا جس کے لیے ایک ملا جلا رد عمل تھا، یعنی سب اس کے حق میں نہیں تھی کہ زیادہ تر حق میں تھی کہ یہ جو سیٹیں یعنی یہ جو نشیں یہ لے لی ہے، یعنی انتخابی عمل میں یعنی ریزرو سیٹ کانسٹیٹوشنسی بیسڈ ہوں اور کو الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لینے کا تجربہ حاصل ہو، جس طرح کے لوکل گورنمنٹ الیکشن میں کیا گیا تھا. لیکن جب 17% کیا گیا تو وہ 22 سطح پر نہیں کیا گیا، اور یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ کلوز پارٹی لسٹ کی بنیاد پر کے الیکشنز ہو جائیں گے، اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی ایک لسٹ پیش کریں گی کہ جو سیٹیں انہوں نے حاصل کی ہیں الیکشن میں اس کی بنیاد پر جتنی ان کی تعداد بنتی ہے ایک وہ اس حساب سے ان کو ایک عورتوں کی نشستیں دی جائیں. غالباً 3.5 جنرل سیٹس میں یعنی جنرل الیکشن میں کسی سیاسی جماعت کی 3.5 سیٹوں پہ ایک خاتون کی سیٹ بنتی تھی. یہاں بھی ناانصافی دیکھیں کتنی ہے، کبھی 2 عورتوں کی گواہی ہوتی ہے اور 1 مرد ہوتی ہے، کبھی 3.5 مرد ہوتے ہیں اور 1 عورت اس میں بنائی جاتی ہے. اینی تو وہ یہ اصول رکھا گیا جس پہ پھر یہ اب تک ہم اب چوتھی ایک سموتھ ٹرانزیشن پہ جا رہے ہیں. لیکن یہ ہوا کہ اس دوران یہ ہوا کہ یہ جو ریزرو سیٹس تھیں، ریزرو سیٹس پہ عورتوں نے پہلی جو اسمبلی تھی 2007 تک، اس کے بعد پھر 2008 میں ایک اسمبلی آئی، اس پہ 2013 میں آئی اور پھر 2018 میں آئی. تو ہمارے پاس 1 2 3 4 5 غالباً جو ہیں وہ منتخب اداروں میں عورتوں کی نمائندگی 17% کے حوالے سے، اور پلس جو جنرل سیٹس پر الیکشن لڑ کر آئی تھی تو وہ کوئی 21-22% نمائندگی ہو جاتی تھی، 5-7 سیٹیں ساری جو تھی وہ ہو جاتی تھی. اس میں ایک کارنامہ جو عورتوں نے اسمبلیوں میں کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور اس پہ رپورٹس بھی ہیں. مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو میری آواز آ رہی ہوگی. جی روبیلا صاحبہ آپ کو آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے، نہیں سب آ رہی ہے. تو وہ اس میں عورتوں نے غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور یہ رپورٹس ہیں کہ جو آن دی ہاؤس آن دی فلور آف دی ہاؤس تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور سینٹ میں جو 22% عورتیں تھیں، ان کی جو مجموعی کارکردگی تھی ان ایوانوں کی، اس میں ان کا حصہ 70%، یعنی انہیں باقی 80% جو وہاں پر بیٹھے ہوئے مرد حضرات تھے، محترم جو نمائندے تھے، ان کے مقابلے میں زیادہ زیادہ ڈیڈیکیشن کا مظاہرہ کیا. تو اس سے تو یہ ہوا کہ ایک کیڈر جو ہے وہ ایکسپیرینسڈ ویمن پولیٹیشنز کا بھی کریٹ ہوا جو ابھی بھی موجود ہے. پھر یہ ہوا کہ اب جو ہے وہ ابھی نئے الیکشن آ گئے ہیں. اس آواز نہیں آ رہی آپ. Sir, I think you have some internet issue at your end. لیکن اس دوران یہ احساس تو وہ اس کو اسمبلیوں میں بھی طنز کرتے تھے کہ یہ جو ہے وہ یہ چیریٹی سیٹس ہیں جو آپ کو ہم لوگوں نے دی ہیں، اور یہ اسپیشل سیٹس ہیں،
اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم آپ کو ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیں گے، اور گاہے بگاہے، اور پھر یہ وزارتیں بھی نہیں ملتی تھیں، سوائے 1-2 کیسز کے جس میں شہری رحمان صاحبہ ہیں. باقی عام طور پر ہم نے دیکھا کہ 20 سال میں زیادہ تر جو خواتین جن کو منسٹریز ملی وہ تھی جو جنرل سیٹس پہ منتخب ہوئی تھی، جن کا حلقہ تھا. اب اس دوران جو ایک پہلو یہ ہے جو میں سمجھتا تھا کہ ہر ایک کو اس بحث میں جانے سے پہلے معلوم ہونا چاہیے. اب دوسرا پرابلم یہ ہے کہ یہ تو تجربہ حاصل کیا، لیکن عورتیں جو ہیں وہ انتخابی عمل میں لوکل گورنمنٹ کو چھوڑ کر وہاں پر دوسری صورتحال ہے. ہم اس وقت بات کر رہے ہیں میکرو لیول پر، تو یعنی صوبائی اور قومی اسمبلی کی. وہاں پر جو بڑا ایک عورتوں کا حلقہ تھا، یعنی اس نے پارلیمنٹری ایکسپیرینس تو حاصل کر لیا، 17% میں، اور اس میں وہ اپنے آپ کو منوا بھی لیا. جیسا کہ ہسٹری میں پچھلے 100 سال میں عورتیں جو ہیں وہ ہر جگہ اپنے آپ کو منوا لیتی ہیں. اور اگر وہ پچھلی صدی میں 20-25 نوبیل پرائز حاصل کیے تھے، کیونکہ جو نوبیل پرائز ہیں وہ 1900 میں شروع ہوئے اور 2000 تک کوئی 20-25 نوبیل پرائز عورتوں نے لیے تھے. لیکن جب جیسے جیسے عورتوں کے لیے تعلیم، سائنس اور دوسرے مواقع کھلے، تو یہ جو ابھی 22 سال ہوئے ہیں، 23 سال ہوئے ہیں، اس میں عورتیں اب تک 23 سال میں 32 نوبیل پرائز لے چکی ہیں. تو آپ مقابلہ کر سکتے ہیں کہ جب مواقع ملتے ہیں تو وہ کتنا عورتیں جو ہیں وہ ہر میدان میں انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. لیکن وہ پارلیمنٹری ایکسپیرینس تو حاصل کیا، الیکٹورل ایکسپیرینس نہیں حاصل کرتا. الیکٹورل ایکسپیرینس حاصل کرنے میں ان کے جو چیز مانے رہی وہ یہی تھی کہ ان کو جنرل سیٹس پہ ٹکٹ نہیں ملتا، اور جنرل سیٹس پہ جو ہے وہ جب بحث ہم پچھلے 10-12 سال سے چلا رہے ہیں، بلکہ اس وقت بھی ہم نے یہی بات کی تھی، لیکن اس وقت ہم اس میں ناکام رہے. ایک تو جب کسی بڑی سیاسی سوشل موومنٹ میں یا سیاسی تحریک میں جب ایک دفعہ ناکامی کسی کو ہو جاتی ہے، یعنی اگر اس وقت ہم کامیاب ہو جاتے تو وہ کامیاب ہو جاتے، لیکن اس میں جب ہم ناکام ہوئے ہیں تو پھر اس ناکامی کا صدمہ جو ہے 10-12 سال تک آپ کو اٹھنے نہیں دیتا. یعنی کم از کم ریئلسٹک ہو کے دیکھیں، پھر مومنٹم پکڑنا پڑتا ہے، پھر ایک نئے سرے سے لوگوں کو جو ہے وہ خود کو سمجھانا پڑتا ہے کہ اب کیسے ری اسٹریٹجائز کریں اور اب کیا کریں. اچھا، اب اس دوران یہ ہوا کہ یہ ریزرو سیٹس کا ایک بڑا کیڈر جو ہے وہ جس پہ عورتیں منتخب ہوتی تھی، انہوں نے کارکردگی تو پارٹی کے اندر بھی ان کا ایک اثر ہو گیا. تو وہ اب بار بار جو ہے وہ یعنی وہ آسانی سے منتخب ہونے لگی. تو اب ان کا اپنا انٹرسٹ بھی پیدا ہو گیا کہ ہاں وہ ریزرو سیٹ سے آسانی سے آ جاتی ہیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جنرل سیٹس کی جو ہے وہ زحمت گوارا کریں اور کانسٹیٹوئنسی میں جائیں، گھر گھر جائیں اور پھر خرچہ بھی کریں، یہ بھی کریں. تو وہ ایک ہمارے ہاں وہ ان دن کا جو سیٹ پہ آتی تھی وہ بھی انہوں نے جنرل سیٹس کی کیمپین میں یعنی عورتوں کو زیادہ حصہ لینے پہ کوئی کرم جوشی کا اظہار نہیں کیا. اب ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ زیادہ دیر تک چلے گا نہیں. افرمیٹو ایکشن جو ہے وہ ساری زندگی نہیں، ساری مطلب ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، وہ ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے، 20 سال کے لیے ہوتا ہے، 30 سال کے لیے ہوتا ہے. اگرچہ یہ جو ریزرویشن ہوئی دو میں یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، لیکن یہ کسی وقت بھی چیلنج ہو سکتی ہے. اس لیے یہ تلوار جو ہے سر پہ لٹک رہی ہے کہ یہ جو ریزرویشن ہے یہ کسی وقت کسی بھی اگر فرض کریں کہ آپ کی ایسی سپریم کورٹ آ جاتی ہے جس میں کوئی چیلنج کر دے کہ یہ افرمیٹو ایکشن جو ہے یہ قیامت تک تو نہیں ہے، کوئی یہ ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے افرمیٹو ایکشن تو اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو 20-30 سال دیے جائیں، اس 20-30 سال میں آپ وہ اسکل حاصل کر لیں، وہ ہنر حاصل کرنے کے پھر وہ ختم کر دیا جائے. پھر جو اس کا مقصد تھا کہ بھی آپ انتخابی سیاست سیکھ گئی ہیں، پھر جا کے لیول پلینگ فیلڈ لے لیں. آپ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ قیامت تک تو نہیں ہوگا کہ آپ کو ہمیشہ ہی لیول پلینگ فیلڈ کی ہو، تو ایک وقتی ہوتا ہے. تو اس لیے اب جو میں جن اسٹریٹجیز کی طرف آؤں گا وہ کچھ مشورے سے کی گئی ہیں کہ اب تک ہم عورتوں کی جنرل سیٹس پہ نمائندگی یعنی عورتوں سیاسی جماعتوں کی طرف سے عورتوں کو ان کے اپنی سیاسی جماعتوں میں جنرل سیٹس پہ جس میں کانسٹیٹوئنسی بھی ہوتی ہے، ٹکٹ بھی ہوتا ہے اور گھر گھر جا کر ووٹ بھی لینے پڑتے ہیں، اس کے لیے ہم بھاگتے رہے ہیں حکومت کے پیچھے کہ آپ قانون سازی کرو، آپ قانون سازی کرو.
اور یہ جو ابھی الیکشن ایکٹ ہے اس میں 5% جو عورتوں کو ہر سیاسی جماعت پر پابند کیا گیا ہے، تو اس میں 5% کی جگہ 10% کرو، 15% کرو، 20% کرو. کچھ جو ہماری خواتین ہیں کہتی ہیں 50% کیوں نہ کریں، ہم آبادی کا نصف ہیں تو 50% کریں. کچھ کہتی ہیں کہ نہیں بھائی اتنا بھی نہیں مانگنا چاہیے، چلیں 50% مانگیں گے تو 33% تو مل جائے گا. تو یہ ایک بحث جاری ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس میں ہم حکومت سے یہ توقع کرتے ہیں کہ اس کے لیے وہ قانون بنائے، الیکشن ایکٹ میں لے کے آئے، اور جو آئین ہے اس میں اگر وہ ترمیم کرنی پڑتی ہے تو 2/3 اکثریت سے. اب 2/3 کی اکثریت تو پچھلے کتنے سال، 20 سال میں 2/3 کی اکثریت کسی کو حاصل نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے کہ کسی آئینی ترمیم کے ذریعے تو مسئلہ حل ہوگا نہیں. اور پھر یہ کہ جب ہم اس طرح کی محفل میں بیٹھتے ہیں یا کبھی میٹنگز کرتے ہیں، جیسے کل بھی میٹنگز کی، تو اس میں جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے آتے ہیں وہ وہاں پر تو ہاں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، آپ کو 33% نمائندگی ہونی چاہیے اور 15% جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو، عورتوں کو جنرل سیٹس پہ ٹکٹ دینے چاہیے، اور وہ بھی ایسی سیٹوں پہ دینے چاہیے جہاں سے وہ جیت سکیں. اب یہ مطالبہ تو بہت ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ یہ ایک اب 20-25 سال کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ اپنا اس میں حکمت عملی کا کچھ فلا ہے، نقص ہے. وہ یہ ہے کہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو ہم نے اگنور کیا. اگرچہ عورت فاؤنڈیشن کے علم میں ہم کبھی کسی وقت آپ 1-2 ماہ بعد، کیونکہ الیکشن تو گزر جائیں گے، اب تو نئے الیکشن کے بعد یہ جو ہم نئی اسٹریٹجیز دے رہے ہیں ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہوگی. تو وہ تو یہ ہے کہ ہم بجائے حکومت سے یہ کہنے کے کہ وہ اپنے آئین میں، یعنی جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے یا جو الیکشن ایکٹ ہیں، کسی قانون میں تبدیلی کی بجائے جو دنیا میں سب سے کامیاب تجربہ ہے وہ عورتوں کو مین سٹریم کرنے کا، وہ سیاسی جماعتوں کے ایکٹ پہ ہے، یعنی ان کے انفرادی والنٹریلی ایکٹ پہ ہے، جس پہ وہ انہیں کوئی نہیں روکتا. مطلب پاکستان کی کسی سیاسی جماعت کو ہمارا آئین اور کوئی قانون نہیں روکتا کہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکیں. اور اپنے آئین، دیکھیں سیاسی جماعتوں کے اپنے آئین بھی ہوتے ہیں اور مینیفیسٹوز بھی ہوتے ہیں. تو ہم مینیفیسٹو کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ مینیفیسٹو جو ہیں وہ بائنڈنگ نہیں ہوتے ہیں. مینیفیسٹو جو ہیں وہ لازم نہیں ہوتے ہیں. کسی چیز پہ آپ نے عمل کر لیا، کسی پہ نہیں کر لیا، کسی پہ آپ کو حکومت ہی نہیں ملی، آپ اپوزیشن میں رہ لیے. لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ بائنڈنگ. وہ میں کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہا ہوں جو سیاسی جماعتوں کے کانسٹیٹیوشن ہے، ملکی کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں کر رہا. اب سیاسی جماعتوں کے کانسٹیٹیوشن میں کس سیاسی جماعت کو یہ روکا گیا ہے کہ وہ عورتوں کو 15%، 20%، 25% جو ہے جنرل سیٹس پہ جو ہے وہ ٹکٹ دینے کے لیے وہ شامل کر لے. اب جو شامل کر لے گی تو وہ اپنے آئین کے تحت، اپنی پارٹی کے آئین کے تحت پابند ہوگی وہ سیاسی جماعت کے، ان کو ٹکٹ دے. یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں یہ بیسٹ پریکٹس ہے. 30 سال پہلے ناروے کی جو لیبر پارٹی تھی اس نے یہ فیصلہ کیا، اس ملک میں بھی عورتوں کی تحریک بھی تھی اور ویسٹ میں بہت سی مثالیں ایسی ہیں، تو کہ لیبر پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے آئین میں اور اپنے منشور میں کہ ہم آج سے فیصلہ کرتے ہیں کہ لیبر پارٹی جو بھی جنرل الیکشنز ہوں گے اس میں 50% سیٹیں جو ہیں وہ عورتوں کے دیں گے. تو وہ جو اس کے نتیجے سے ناروے میں انہوں نے جب 50% سیٹیں دی اور لیبر پارٹی جیت بھی گئی تو آٹومیٹکلی 50% عورتیں جو ہیں وہ آ گئی اور وہ پارلیمنٹ بھی آ گئی. اس کی دیکھا دیکھی یورپ کے کئی ملکوں میں، اور اب ہم اسے کہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کوٹا. پولیٹیکل پارٹی کوٹا کے لیے آپ کو ریاست کے اور حکومت کے اور پارلیمنٹ کے قانون کی ضرورت نہیں ہے. دی پارٹی ہیز دی and the mandate to amend constitution or reform its own constitution to do whatever it's عہدے رکھنے ہوتے ہیں.
آپ نے صدر ہے یا نیچے جتنے نائب صدر ہیں اور نیچے آپ ایک شک شامل کر لیں کہ ہم اپنی عورتوں کو, باہر تو بہت نعرے لگاتے ہیں, ووٹ مانگنے کے لیے بھی آتے ہیں, عورتیں جو ہیں ان کے لیے جلسے بھی کرواتی ہیں اور پھر مارے بھی کھاتی ہیں اور جیلوں میں بھی جاتی ہیں, اور پھر یہ کہ مشکل وقت میں پارٹیوں کو جو سہارا دیتی ہیں وہ بھی عورتیں دیتی ہیں. لیکن یہ ایک شک عورتوں کے آپ نے آئین میں شامل نہیں کرتے اور توقع یہ رکھتے ہیں کہ یہ ملک کے آئین میں آ جائے, جو کہ مشکل کام ہے, کیونکہ وہاں پر آپ کو دیکھیں اپنے اگر کوئی سیاسی جماعت مخلص ہے, اگر کوئی سیاسی جماعت عورتوں کی برابری پر یقین رکھتی ہے, تو اس کو کس نے روکا ہے کہ اپنے آئین میں, اپنے کانسٹیٹیوشن میں یہ شک شامل کرے, جبکہ یہ ایک ریکگنائزڈ سکسیسفل گلوبل پریکٹس ہے جسے پولیٹیکل پارٹی کوٹا کہا جاتا ہے. 3 قسم. اچھا اب یہ سوال کریں گے بھی ہم نے یہ سوال پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ ہم نے یہ سوال اس لیے اٹھایا کہ وہ چیز بھی نہیں مل رہی تھی نا, اور اس کا تعلق جمہوریت کے فروغ سے بھی ہے. یہ نہیں, جب تک آپ کے ملک میں جمہوریت مستحکم نہیں ہوگی, آپ ظاہر ہے یہ نہیں مانگ سکیں گے جو اب مانگ رہے ہیں. تو اب چونکہ چوتھی ٹرانزیشن ہو گئی ہے, ہر حکمت عملی کا اپنا وقت بھی ہوتا ہے, اس کے لیے کچھ جو ہے وہ سیاسی قوت بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ عورتیں جو ہیں وہ مین اسٹریم ڈسکورس کا حصہ بن چکی ہیں, مین اسٹریم ڈسکورس, پولیٹیکل ڈسکورس کی بات کر رہا, قومی ادھر ہیں, ادارے بن چکے ہیں, اور بس کمیشن میں نہیں تھے. تو ایک تو یہ اسٹریٹجی ہے کہ ہم سیاسی جماعتوں کے پاس انڈیویجولی جائیں اور کہیں, اور یہ جو نمائندے آتے ہیں ان سے نہ بات کریں, ان کی لیڈرشپ سے بات کریں. آئیں, نواز شریف صاحب بیٹھے, اپنی پارٹی کی کچن کیبنٹ کو بلا لیں, اور یہ سیاسی جماعتیں وہ ڈائلاگ کریں اور اپنی پارٹی میں یہ ریفارم کریں. پیپلز پارٹی آپ اپنی پارٹی میں ریفارم کریں, پی ٹی آئی اپنی پارٹی میں ریفارم کریں, جماعت اسلامی اپنی پارٹی میں ریفارم کریں. جمہوری کلچر ہے, اس کو ریکگنائز کیا جائے, اور پھر یہ ہے کہ وہ اگر ایسا نہیں کرتی تو وہ ایکسپوز ہوں گی. جب ہمارے سیمینار جس میں ہم سب ہم نہیں مانتے, اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہ ریاست یہ کہتے ہیں کہ ریاست ایسا قانون بنائے, تو یہ لوگ جو ہے سیاسی جماعتیں یہ کسی ذمہ داری سے جو ہے وہ بچ جاتی ہیں, کہتے ہیں جی ہمیں تو قانون بنانے میں بڑی مشکل ہے, وہ نہیں مان. جواب ہوگا, میرے ایکٹ کا آئیندار ہوگا, میرے عمل کا آئیندار ہوگا, آپ مجھ سے کہیں گے جی ٹھیک ہے, ہم اپنی پارٹی میں یہ کرتے ہیں, آپ کریں گے تو کہیں گے ویل ڈن, ہم تالیاں بجائیں گے, آپ نہیں کریں گے ہم کہیں گے آپ کو. وہ جو 3 طرح کے کوٹاز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کوٹا ہے, اور ایک ریزرو سسٹم ہے جو ہمارے ہاں اس میں الیکشن بنگلہ دیش میں ہے, روانڈا میں بھی ہے, اور کئی تھوڑے سے ملکوں میں ہے. زیادہ تر ملکوں میں پولیٹیکل پارٹیز کوٹا ہے. سیاسی لیبر پارٹی نے پر کوٹا یہ جو ان کو قانون بنایا گیا, انہوں نے جی ایکول اپورچونٹی کی بنیاد پر آپ یہ کیوں کیسے لا بنا سکتے ہیں, اور پھر وہ پروویژن جو تھی وہ لا ختم کرنا پڑا. تو ابھی اس لیے ہم ایسی کسی انپلیزنٹ صورتحال میں نہیں جانا چاہتے کہ وہ اچھا چلیں. ایک تو ہم یہ اسٹریٹجی دینا چاہتے ہیں, یعنی یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا ابھی اور لوگوں سے بات کریں گے, پھر مل گے, بیٹھ جائے اور دیکھیں گے یہ, پھر یہ سیاسی جماعتوں سے پوچھیں گے بھی. دوسری یہ ہے کہ اگر ہم اگلے 5 سال میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں جو ہے مزید تسلیاں دیتے ہیں, یہ عورتوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے. میرا چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں ایسا کہہ رہا ہوں, کل بھی ہم عورتوں کی بڑی تقریب میں خواتین کی بہت بڑا سیمینار تھا جو سیپ پی کے نے اور عورت فاؤنڈیشن نے کیا, کہ کب تک یہ تانے سنتے رہے گی عورتیں کہ ریزرو سیٹ پہ آ جاتے ہو. گھر میں بھی سنیں اور ایوانوں میں بھی سنیں, اور پھر یہ ٹھیک ہے وہ ان کا کام تانے دینا ہے, تو ہم نے کہا کہ اب آپ ان کو روکیں. یو کال دم, جو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمیں کانسٹیٹیوشن نے حق دیا ہے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے, تو یو پلیز
माइंड योरसेल्फ, आप उनको रोकें। कुछ तो कहते हैं कि नहीं, आप उन्हें शट अप कॉल दें, जो आप कोई जो तस्दीक का बायस होती है, क्योंकि आएंगे, उनको हक दिया रिजर्व सीट का, तो आप उसका मजाक न उड़ाएं। तो फिर एक इसी बहस से दूसरी तजवीज़ ये निकली है कि अगले इन इलेक्शंस के बाद देखें कि सियासी जमातों का क्या तर्ज अमल है, क्या रवैया है औरतों की तरफ। तो अगर ये नहीं सीधे होते तो औरतों का ये ख्याल, ये तजुर्बाकार औरतों का एक कैडर पैदा हुआ कि औरतों की अपनी एक सियासी जमात, जो कई मुल्कों में बड़ा काम जो अब तजुर्बा है, फिलिपाइन काम और मुल्कों में हुआ है, फिर ये सीधे होंगे। और सूबों में अगर ये एक्शन लिया जाए, ये पॉलिटिकल, अभी आप देखें ना, यहाँ पर भी देख लें 1 2 3 4 शायद ज्यादातर सारी खवातीन ही हैं, ये सारी खवातीन मिलकर बना लें सियासी जमात, तो मैं तो उनके पीछे पीछे आऊंगा ना, खुदा के लिए हमसे गलती होगी, माफ कर दो, तो हमें भी शामिल कर लो। तो ये तो आप हमें शामिल तो ना करें, आप अपनी ही बनाएं, लेकिन ये कि सियासी जमात बना लें, और सियासी जमात बना लें, और ये नहीं कि अगले एक दफा इलेक्शन, फिर वो आपका काम है। Now, if women make a political party, all female political party, तो ये segregation नहीं होगी, उसको जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इनके दिमाग तो खोले ना, मतलब आप समझ नहीं है कि इनके दिमाग खोले, जिनके खोलने, जिनके बंद हैं उनके खोलने हैं, जिनके खुले हुए हैं उनके वो मजीद खुल जाएंगे। तो ये दो चीजें हैं। और दूसरी ये है कि अभी फॉर द टाइम बीइंग ये इलेक्शंस हों, अगर फर्ज करें दोनों तीनों चीजें नहीं होती, तो हमें जो इलेक्शन एक्ट में 5% नुमाइंदगी, इन्होंने कहा है कि हर सियासी जमात को 5% नुमाइंदगी देनी चाहिए कानून में, फिर जो जिसका इतलाक सब पे होगा उसके लिए हमें डिमांड करनी चाहिए कि उसको 15% कर दें। वो स्ट्रेटेजी हम छोड़ते नहीं है, रिजर्व सीट्स को भी हम नहीं छोड़ते। रिजर्व सीट्स के लिए भी हम ये तरमीम लाना चाहेंगे कि अभी रिजर्व सीट्स जो हैं वो आप सनसेट क्लॉज लगा देंगे कि 30 साल के लिए करते या 5 इलेक्शंस के लिए करते, लेकिन 7 जनरल सीट्स पे सियासी जमातें जो हैं वो खुद ये फैसला करें कि उन्होंने टिकट देना है या नहीं देना, ताकि उसके लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। बस ये मुझे बड़ी बड़ी चीजों पे ही बात करनी थी। तो कहने का मतलब ये है कि 2 बड़ी शिफ्ट्स हैं कि एक तो रिजर्व सीट से जनरल सीट्स की तरफ जाना पड़ेगा कैसे भी हो, और दूसरा जो है वो जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन उसके बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के कॉन्स्टिट्यूशन पे को फोकस करना पड़ेगा, वो रिफॉर्म हो, उनके अंदर जमहूरियत आए, उनके अंदर इलेक्शंस हो, उनके अंदर मैनिफेस्टो हो, उनका जो एक इलेक्टोरल बोर्ड हो, और वो सारा कुछ हो। तो ये स्ट्रेटेजीज हैं। लेट अस फोकस दी, और देखे ना, आपकी जमहूरियत का जो व्हीकल है, जो आपकी जमहूरियत को लेकर चलता है, वो तो सियासी जमातें हैं ना। तो लेट अस फोकस ऑन देम, we have been focusing on them but with a different view. Now let us focus face to face. आइए बिलावल साहब बैठिए, आपकी पार्टी क्या चाहती है औरतों को लाना, तो आप करें ना फैसला, आप किसने रोका है? थैंक यू वेरी मच जी। मेरे ख्याल मैंने ये कर दी है ताकि कुछ अगर कोई क्वेश्चंस जी, वगैरह बहुत हो या शुक्रिया। सवाल। बिल्कुल नईम साहब, बहुत शुक्रिया। इसको मैं इस तरह से भी लूंगी कि एक जगह पे किसी ने बताया कि किसी वेबिनार में शायद शायद किसी हमारे एक रिसोर्स पर्सन ने ये बात की कि जी हम फलां एक मिनिस्ट्री में थे तो वहां पे था कि जी हमें खवातीन को लाना है, तो उस इलाके में खवातीन जो क्राइटेरिया था उस खास जॉब का तो नहीं मिलती थी। उन्होंने कहा यार बस जब खवातीन को लाना है तो बस फिर लाना है, तो बस फिर हमें जो भी अवेलेबल है हमें एटलीस्ट उस लेवल पर तो लेकर आना है ना, कि हम ये कह सकेंगे जी इतने फीसद खवातीन 50 करते हैं, 40 करते हैं, 30 करते हैं, तो फिर उसके बाद हम उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करते हैं और उसके बाद उनको फला 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 फला। सो आपकी बात से मैं बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ कि अगर हमें अब हमें जो सियासी जमातें हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ फेस टू फेस बैठकर सिविल सोसाइटी को ही अपने लोगों के लिए वॉइसेस, हम वॉइस है ना लोगों की, तो उनके लिए ये वॉइस रेज करना पड़ेगी और करनी चाहिए हमें। और कर भी रहे हैं आप सब, हम सब मिलकर कि जी अब आप बताएं कि आप अपने जो पार्टीज हैं वो भी एक इदारे की तौर पर ही है ना, एक स्ट्रक्चर है आपका, उसमें खवातीन को आप लाएं। अभी हमें बताएं
اتنی خواتین لا رہے ہیں. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم تھوڑے سے کامیاب ہو جائیں ڈنٹ لگانے میں. ساتھیوں میں سے اگر کوئی ساتھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیجئے اور بے شک آپ ویڈیو آن کر دیجئے. تو نعیم صاحب از دیئر ٹو آنسر. جی مجھے مہناز بھی نظر آ رہی ہیں. السلام علیکم مہناز. جی کوئی اگر سوال نہیں ہے تو پھر میں تھوڑی سی کیا کریں. جی اگر نہیں ہے کوشچن تو آپ بے شک ایڈ آن کر سکتے ہیں نعیم صاحب. نہیں میں نے یا تو یہ ہے کہ کوئی واقعی میں نے سوال کی گنجائش نہیں چھوڑی. نہیں چھوڑی, مجھے لگتا ہے نہیں چھوڑی. مجھے عمر صاحب لگتا ہے بھی نہیں ہے چھوڑی. بیٹھے ہیں, عمر جاوید صاحب بھی ہیں. عمر جاوید صاحب عمر بھی ہیں. جی عمر السلام بھی ہیں. علیکم سر جی. وعلیکم السلام کیسے عمر. ہیں آپ؟ کیسے ہیں خیریت؟ جی؟ ٹھیک ٹھاک. ہاں بالکل ہاں جی, جی. آپ نے واقعی کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اور بھی مزید اس میں اگر کچھ روشنی ڈالیں تو اور ہم جیسے لوگوں کے لیے نا بہتر دیکھیں ہوگا. اگر آپ جی دیکھیں عمر صاحب, یہ ایسا ہے کہ جب ہم سیاسی جماعت کے پاس جائیں, ابھی جو جاتے ہیں نا تو ہم ایک جگہ اکٹھے کرتے ہیں آل پارٹیز میں وہ وہاں مان کے وہاں اپنی سیکنڈ لیڈرشپ کو بھیج دیتے ہیں. وہاں بات مان کے نا جو ہماری میکسملسٹ پوزیشن ہوتی ہے, یعنی جو سب سے ہائی پوزیشن ہوتی ہے, وہ مان کے نا وہ چلے جاتے ہیں. وہ چلے جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں. ہم ایک ٹرک کی بتی کو چلے گئے اور وہ اس کے بعد جواب نہیں دیتے. ہمیں اس پہ لگا دیا, ہم بھی لگے ہوئے ہیں, وہ بھی لگے ہوئے ہیں. اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ہم ان کو جو ہے ڈائریکٹ اپروچ ود دی پولیٹیکل پارٹیز. اچھا کہیں اس میں چانسز یہ ہیں روبیلا صاحبہ کہ اگر فرض کریں ہم کسی پارٹی کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور وہ پارٹی 15% جنرل سیٹیں دینے پہ ہو جائے, کیونکہ اس کو ووٹر نہیں مل رہا ہوگا نا, ووٹر نہیں ملتا. وہ گاٹے میں تو نہیں ہے نا, اور وہ یہ کر دے, یہ خود فیصلہ کر لے, کیونکہ وہ اس کو خود فیصلہ کرنے سے کوئی بھی نہیں روکتا. یہ دنیا میں پریسیڈنٹ ہے. میں آپ کو 20 دوسری اگزامپل دے سکتا ہوں جہاں پولیٹیکل 70% ملکوں میں جہاں عورتوں کا تناسب اس وقت پارلیمنٹ میں زیادہ ہے, وہ پولیٹیکل پارٹیز کے والنٹیئر کوٹاز پر ہے. یعنی بڑی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی جو ہماری خواتین ہیں ان کو وہ آئیں. ان کے عورتوں کو پریشر بھی ہوگا, ایسا تو نہیں دیتے موقع مرد, تو وہ پریشر بھی ہوگا, انہوں نے دیا اور وہ آگئی. تو دس از اے ویری گلوبل پریسیڈنٹ. دیر از اے گلوبل پریسیڈنٹ that the political parties quotas which are a volunteer act by a political party, a certain political party, ان کا رضاکارانہ اقدام ہوتا ہے کہ بھی ہم یہ کریں گے کیونکہ وہ سنسیئر ہیں. پتہ چل جائے گا کون سنسیئر ہے کون سنسیئر نہیں ہے. اگر ہم ایک میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, بیڑ چال لگ جائے گی, دوسرے باغے آئیں گے کہ یہ تو لے گئے, یہ بھی لیے تو لے گئے. ہمیں تو دیکھیں ہم اب یہ ہے کہ سارا فوکس ہم لگائے ہوئے ہے آئینی ترمیم پہ. وہ 2 تاریخ سے کہ لڑنے ہیں ان کو, وہ کسی کو حاصل نہیں ہوا, آئینی ترمیم ہونی نہیں, تو قانون میں تبدیلی ہونی نہیں. جو تبدیلی انہوں نے 5% کی ہے وہ جوک ہے, دیٹ از اے جوک. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جوک کیوں ہے. آپ کی 236 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں اس وقت, 6 کم ہو گئی ہیں, 242 تھی. جو نئی ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں 6 سیٹیں کم ہو گئی ہیں. اور کم بھی کس کی ہوئی ہیں, بلوچستان کی, جس کی 17 سیٹیں تھی. دیکھیں جو قومی اسمبلی میں بلوچستان کے 17 نمائندے آتے تھے, وہاں سے 1 سیٹ اور کم کر دی, اب 16 آتے ہیں. اور یہ ایک اور رخ ہے سیاست کا کہ ہماری قومی اسمبلی میں جو بلوچستان سے آتے ہیں نمائندے, وہ آتے ہیں 16 جنرل سیٹس پہ, چاہے عورتیں مرد جو بھی آئیں. اور پنجاب سے آتے ہیں 140 ریزرو سیٹس کو چھوڑ کر 140. اور خیبر پختونخوا سے غالباً 45 یا 55 ہیں, اور کچھ 60 70 قریب سندھ سے ہیں. یہ مل کے بنتے ہیں 236. اب 236 کے ہاؤس میں
140 کے نمائندے جو ہیں پنجاب کے بیٹھے ہوں تو جو 16 بلوچستان کے نمائندے بیٹھے ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا؟ واٹ اے کیا کہتے ہیں یعنی دکھ والی بات ہے، کتنی بڑی ریجنل ڈسپیرٹی ہے. اچھا اس کا ہم نے بہت پچھلے دنوں شور مچایا. ہم نے کہا کہ یہ وہ کہتے ہیں جی آبادی کی بنیاد پہ دیتے ہیں، سیٹیں آبادی کی بنیاد پہ دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ کوئی حدیث تو نہیں ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ہے کہ آبادی کی بنیاد پہ دیتے ہیں. ایسی بھی مثالیں ہیں کہ آپ آبادی، وسائل اور ضروریات، نیڈز اینڈ ریسورسز کو بھی کمبائن کریں اور دیکھیں. اور یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ ایک افرمیٹو ایکشن لیں. آپ نے عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے افرمیٹو ایکشن لے کے کوٹا بھی کیا ہے، جو ہماری مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے لیے بھی کیا ہے، اور بھی آپ لیتے رہتے ہیں. ایک افرمیٹو ایکشن چھوٹے صوبوں کے لیے بھی لے لیں. اب پنجاب سے 140 نمائندے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو اقتدار کی کنجی ہے وفاق میں وہ تو پنجاب کے پاس ہے. باقی تو ان کے پیچھے پیچھے آئیں گے. 16 جو ہیں وہ تو مجبور ہیں کہ وہ باپ بن جائے، ماں بھی نہیں بنتے، کوئی ایسی ایبریویشن ہی ڈھونڈ لیتے. اینی وے میں برا نہ منائیے گا، میرا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے پاس چوائس ہی کوئی نہیں ہے. دے آر سچ اے بگ مائنورٹی ان دی ہاؤس کہ ان کا کچھ یہ کہتے ہیں جی. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے یہ اس کا حل سینٹ میں نکالا ہے کہ سینٹ میں برابر کی نمائندگی ہے. ٹرو، سینٹ میں برابر کی نمائندگی ہے، لیکن ابھی ہمارا جو بائی کیمرل ہاؤس ہے، جو 2 ایوانی ہماری مقننہ ہے، اس میں یہ اصول طے ہے کہ کوئی بھی قانون جو ہے اور خاص طور پہ جو فائنانس بل ہے وہ قومی اسمبلی کی منظوری کے بغیر قانون نہیں بنتا. اس کے بعد بھی وہ جاتا ہے صدر صاحب کے پاس، وہ سائن کرتے ہیں. اب فرض کریں سینٹ جو ہے وہ برابری کی بنیاد پر ہے، وہاں پر کوئی موو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی تو آئے گا تو قومی اسمبلی کے پاس نا. تو قومی اسمبلی کی جو ویٹو کی حیثیت ہے وہ وہی ہے جو غزہ کے معاملے پہ جو سلامتی کونسل نے امریکہ کی ہے. تو ہمیں یہ مثالیں نہ دیں. دیکھیں اب یہ اچھا دوسری یہ ہے HRDN I would like یعنی we would love to work together to do a lot of homework. ہمارے جو نگار احمد صاحبہ تھیں اور شیلہ ضیاء صاحبہ تھیں اور جو ہماری لاہور میں ہماری جو عاصمہ جہانگیر، حنا جنانی، آپ اور بہت سے اور لوگ ہیں، یہ ہوم ورک بہت کرتی تھی، یہ بہت محنت کرتی تھی. اسٹریٹجیز بنانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. اب یہ 5% سیٹیں رکھی ہیں انہوں نے جنرل سیٹس پہ. ایک بڑی پارٹی جو ہے وہ 236 پہ 236 سیٹیں ہیں، اس پہ اگر وہ 200 سے تقریباً 3-4 پارٹیاں 220-30 تک دے دیتی ہیں سیٹیں، سب سیٹوں پہ دے دیتی ہیں. ان کا 5% نکال لیں وہ 10% سے بھی 10 سیٹوں سے بھی کم بنتا ہے. اتنی تو وہ آلریڈی دیتی، اتنی تو وہ آلریڈی جنرل سیٹس پہ ٹکٹ دیتی نہیں ہے ہمیشہ سے. یہ کون سا تیر مارا آپ نے 5% دے کر؟ اور پھر 5% یہ 10، وہ تو اتنا تو وہ کرتے ہی ہیں. اور پھر یہ ظلم یہ ہے کہ اس کے لیے 5% کے لیے 10 سیٹیں ہیں اور جو 50 ٹکٹ دیتا ہے اس کے لیے بھی آپ نے یہی کیا کہ وہ بھی دے. تو ایک لاٹھی سے سب کو نہ ہارے نا، فارمولا چینج کریں نا، جتنے جو ٹکٹ دیتا ہے اس کے لیے نہ کریں. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں کل بڑھتی رہتی ہیں اور ہمیں چین نہیں لینے دیتی ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا کیا، ہمیں موقع فراہم کیا. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی رہے گی. جی اللہ رکھی کا ایک پوائنٹ ہے جی کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ کوئی 40 ایئرز اولڈ ہیں. چیٹ میں ہے جی پوائنٹ ان کا. اور جہاں پہ وہ رہتی ہیں وہاں پہ تو خواتین کو ووٹ کاسٹ پول کرنے کا بھی حق نہیں ملتا. تو اب اس پہ اگر آپ کچھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں کہ خواتین کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت کے پی کے بہت سے علاقوں میں نہیں ہے اور ملک میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن جیسے انہوں نے اپنے علاقے کا بتایا، حالانکہ یہ رہتی نوشہرہ میں جی. یہ اس کا تو انہی کے پاس حل ہے. یہ دے ہیو دی سولوشن. اللہ رکھی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے علاقے کی عورتوں کو یہاں جو ان کے الائز ہیں، دوست ہیں جو پشاور میں بیٹھے ہیں، دوسری جگہ بیٹھے ہیں، ان کو کہیں ہم نے جو پچھلے الیکشن میں ایک
लोअर दीर के हल्के में औरतों को वोट नहीं डालने दिए गया था, तो हम इलेक्शन कमीशन चले गए थे। जी तो इलेक्शन कमीशन में हमारे हक में यानी सिविल औरत फाउंडेशन भी गई थी, और भी हमारे कुछ बुशरा गौहर साहब भी गई थी, और भी यहाँ के एक्टिविस्ट किए थे। तो वो उसमें हमने केस तो जीत लिया था, लेकिन ये कि फिर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चला गया था। एक ये आपकी अपनी हिम्मत है, लेकिन जाहिर है कि आपको सपोर्ट चाहिए, तो आप नेशनल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रब्ता करें, पख्तूनख्वा के कमीशन से रब्ता करें, किसी तरीके से रब्ता करें। आजकल तो रब्ता करना बड़ा आसान है। और फिर ये जो हमने जो दूसरी तजवीज़ दी है, वो हमने नहीं दी, बहुत सी फेमिनिस्टों का ये ख्याल है। हमने काफ़ी बहस के बाद मुख्तलिफ शहरों में वो भी इंक्वायरी पे इस पे ज़रा और बात भी करेंगे। जो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी में अब हालात दूसरे हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया के जरिए देखें, सोशल मीडिया के जरिए आप ना इलेक्शन लड़ें, आप 5 साल सिर्फ औरतों की पॉलिटिकल पार्टी अपनी वोटर मोबिलाइजेशन करें, 2 करोड़ 3 करोड़ वोट, ये आपके पीछे पीछे आएंगे। छोड़ दें, पार्टी बंद कर दें, हम आपको देते हैं सर, ये डर जाएंगे। पहला रद्द अमल, अगर कोई सियासी जमात बनी, तो मेल पार्टी मैस्कुलिन डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टीज, या फर्ज करें किसी सियासी जमात की खातून भी हो जाएं यानी सरबराह, तो उस पार्टी का कल्चर नहीं तब्दील होता, थोड़ा बहुत होता है। बेनजीर भुट्टो साहब की वजह से कल्चर तब्दील हुआ, बड़ी प्रो विमेन स्कीम्स आई, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आती। और फिर जब वो शख्सियत हट जाती है, तो फिर वापस वैसे चला जाता है। तो पहला रद्द-ए-अमल ये आना है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज बनी, तो ये हमारे वोट काटेंगी। सबने कहना ये हमारे वोट काटेंगी औरतें, क्योंकि आप वोटर भी तो है ना। तो कुछ करे रुबीला साहब, आप भी कुछ करें, आप ही अनाउंस कर दे पार्टी। हम तो नहीं आएंगे, ये सब आपके साथ शामिल हो जाएंगे। खुदा हाफिज। चले जी। नहीं, बड़ी मेहरबानी जी। अगर किसी और का कोई सवाल है तो बताइए, वरना हम जी। रिदा रहमान ने हाथ उठाया है। जी रिदा, बताइए। रिदा, आप अनम्यूट कीजिए प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची वालेकुम। यूनिवर्सिटी से रिदा बात कर रही हूँ। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग तो वैसे बहुत एक्सपीरियंस सब बैठे हुए हैं, बोलना नहीं बनता, लेकिन आई टोटली अग्री विद सर कि हमारा स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता, बट अगर हम लोग डिसीजन मेकिंग पावर में अगर वुमेन की पार्टिसिपेशन ज्यादा इन्वॉल्व करते हैं, तो शायद हमारा स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकता है उससे। अगर हम बेनजीर की एग्जाम्पल लेते हैं, तो काफी औरतें एम्पावर होना शुरू हो गई थी, बट उनकी डेथ के बाद जो था वो थोड़ी सी अब दोबारा कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गई। ठीक है, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि डिसीजन मेकिंग की तो बातें कर रहे हैं हम। देखें, डिसीजन मेकिंग के लिए एक चीज है कि डिसीजन मेकिंग किसकी होगी। डिसीजन मेकिंग किसकी होगी? डिसीजन मेकिंग इस मुल्क में औरतों की सियासत, डिसीजन मेकिंग औरतों की उनकी कुव्वत उस वक्त बनेगी जब उनका हल्का होगा, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज होगी। ये बात जहन नशीन रखिएगा कि इंटरनेशनल विमेंस मूवमेंट में जब ये सवाल ज़ेर बहस आया कि औरतें अपने अपने मुल्कों में, अपने अपने इलाकों में सियासी तौर पर बाख्तियार कैसे हो सकती हैं और कब हो सकती हैं, तो उसका एक ही आंसर था कि जब उनके पास अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी। अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से मुराद ये नहीं कि औरतों की कॉन्स्टिट्यूंसी की, ज़रा मर्द भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सारे होंगे शामिल, बट वेयर दे हैव ए क्लाउड टू सीक वोट, टू एक्सरसाइज देयर अथॉरिटी से मुराद ये कि वो अपनी फ्रीडम और वो अपने हल्के में पॉपुलर, अपने हल्के को साथ लेकर चल सके, चाहे लोकल गवर्नमेंट की सतह पर चल सके या किसी और सतह पर चल सके। और ऐसा ही हुआ है कि लोकल गवर्नमेंट पे में औरतों ने मनवाया है, और उस पर वो फिर वो चली गई है, सूबाई असेंबली में चली गई। इस वक्त भी जो आपका बड़ा हल्का है वो है जो 2001 में ये लोकल गवर्नमेंट के जरिए आया था। और लोग, अच्छा हाँ, आखिरी बात में इसमें भूल गया हूँ कि इसमें जो मेन स्ट्रीम करने की बात है, वो एक चूंकि इस वक्त फोकस इस पे था, वो लोकल गवर्नमेंट को भी जितना मजबूत करेंगे उतना ही आपका ये ऊपर से भी मजबूत होगा। जी उमर जावेद साहब। जी मकसूदा का जी पहले है, मकसूदा का पहले, फिर उमर जावेद। जी मकसूदा। जी मकसूदा, आप अनम्यूट कीजिए।
السلام علیکم میں وعلیکم مقصودہ بات السلام. کر رہی ہوں اورس فاؤنڈیشن سے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی جی ہیلو جی جی آ رہی کلیئر ہے. ہے جی. میرا کوشچن نعیم صاحب سے ہے اور ایک ریکویسٹ بھی میں نے کرنی ہے کہ کائنڈلی آپ یہ جو پروگرام ہے اس کی اگر ریکارڈنگ ہمارے ساتھ شیئر کر دیں کیونکہ یہ جی آپ چیٹ پہ ہیلو دیکھیے, آپ پہ فیس بک کا ہم نے لنک ڈالا ہوا ہے. وہ HRDN کے فیس بک پیج پر اس وقت لائیو جا رہا ہے اور یوٹیوب چینل پہ ہم اپلوڈ کرتے ہیں. آپ وہاں سے پوری ریکارڈنگ دیکھ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. نعیم صاحب سے میرا سوال ہے, دیکھیں پولیٹیکل جو سیناریو ہے پاکستان میں یوٹیوب پہ اوور جو اب خاص طور پر نئی جو ڈیولپمنٹ PTI کی گورنمنٹ کے بعد ہوئی ہے اس میں ایتھیکل جو ویلیوز ہیں وہ بہت زیادہ ڈاؤن جا چکی ہیں اور اس کو ہم سب وٹنس کر چکے ہیں. بیسیکلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل انوائرمنٹ جو ہے نا وہ انویسٹ کرتا ہے. ظاہر ہے وہ ایک پتہ نہیں کتنے لوگ ایگری کریں گے. یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت اس سے کیونکہ ان کے جو امپیکٹ ہیں وہ بہت ہی نیچے تک جائیں گے, بہت ہی زیادہ چیلنجنگ ہے ویمن کینڈیڈیٹ پہ انویسٹ کرنا. سب سے ایک سوال یہ ہے ہاؤ مچ وی کین یعنی اینٹیسپیٹ یا ہم کتنا توقع کر سکتے ہیں کہ کون سی پارٹیز ایسی ہیں جو عورتوں کی کینڈیڈیٹ شپ پر انویسٹ کریں گی. دوسرا یہ کہ ہمارا میجر پارٹ پولیٹیکل سیناریو کا ریلیجس گروپس کے پاس ہے, ان کی ایکسیپٹنس بھی بہت زیادہ چیلنجنگ رہے گی. وہ دیکھیں جو فائنینسز کا مسئلہ ہے وہ تو بڑا مسئلہ ہے, لیکن یہ کہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں آج تک کبھی کوئی سوشل موومنٹ کے لیے اگر وہ اپنے مقاصد میں یا کسی سیاسی تحریک کے لیے جب وہ اپنے مقاصد میں ڈٹرمنڈ ہو تو اس کے لیے فنڈز کا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کچھ 2-3 بڑے بڑے حل ہیں. ایک تو کئی ملکوں میں ایسی مثال بھی ہے کہ نہ صرف مرد نہیں, صرف عورتیں نہیں, مردوں کی جو الیکٹرل کمپین ہے وہ اس میں جو ہیں وہ پارٹیاں سپورٹ کرتی ہیں, پارٹیاں سپورٹ کریں اور حکومت بھی سپورٹ کرتی ہے, ایسی مثال بھی ہے. اور جہاں تک اور پھر یہ کہ خود بھی آپ کو جو سیاسی جماعتیں ہیں یا خواتین ہیں ان کو بھی اپنی ریسورس موبلائزیشن کرنی چاہیے. اور جو ٹیکنالوجی کی مدد ہے اس میں تو آپ بڑے بڑے گروپس بنے ہوئے ہیں آج کل اور وہ اس کو بھی کر سکتی ہیں. اور اس کا تو آپ کو پھر ضمنی جو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں وہ تو بعد میں کرنے پڑیں گے نا, کہ کمپین یعنی کیسے آپ نے کو آرگنائز کرنا ہے, ممبرشپ کرنی ہے, یہ ہے وہ. جی عمر جاوید صاحب. جی عمر صاحب. جی آپ کیسے ہیں جی آپ صاحب؟ اچھا نہیں صاحب, آپ نے بہت اچھی چونکہ ایکسپیرینس بھی اس پر جتنی بھی ڈسکشن ہوئی اور آپ کا ظاہر ہے یا روبیلہ بھی ہیں ایک سٹرگل رہی ہے سارے کام کے پیچھے. تو جو آپ کی آخری جو بات تھی نا کہ جو خواتین کی جو کنسٹیچوئنسی ہے, تو میرے خیال میں نا جو آپ نے پہلے بات کی تھی نا کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم کسی حد تک اس چیز پہ لائیں کہ وہ ایک تو انکریز کریں اپنی جو یہ سیٹس ہیں, ٹکٹس ان کو دیں. اور میرے خیال میں اس بات پہ ہمیں آنا چاہیے نا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہزارہ کی 1-2 کنسٹیچوئنسیز کی دے دیتا ہوں نا. پچھلے الیکشن میں پارٹی ایسی جگہ پہ ٹکٹ دیتی ہے نا خواتین کو کہ جہاں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ادھر 2000 ووٹ بھی نہیں ہے, چلیں مطلب ہے وہ شرط الیکشن کمیشن والی بھی پوری ہوگی اور ادھر سے خواتین کو ٹکٹ بھی مل جائے گا. اگر شہری حلقوں پہ فوکس کیا جائے نا جہاں ان کی ایکسس بھی ایزی ہو, پھر تھوڑا بہت پارٹی سپورٹ بھی کرے, تو میرے خیال میں یہ ایک انکریجمنٹ بھی ہوتی ہے نا خواتین کی کہ وہ آگے جب آئیں اور اسمبلی میں ان کو ایک ویٹیج ملتا ہے. ادروائز یہی ہوتا ہے کہ جب اسمبلی میں جاتی ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے کہ آپ کا تو کوئی حلقہ ہی نہیں, آپ تو فراتی سیٹ پہ آئی ہیں. تو میرے خیال میں جو آپ نے بات کی تھی نا کہ پولیٹیکل پارٹی کسی ایک پارٹی کو ہم اس پہ فوکس کر کے اور اس طرح کی اس کے ساتھ ہم ایک ریلیشن بلڈ کریں کہ جو سول سوسائٹی کا موقف ہے اس کو لے کر وہ آگے بڑھیں, تو میرے خیال میں یہ جو کام ہوگا, چونکہ جب ابھی تک ہم جو خواتین کی پارٹیسپیشن کو دیکھتے ہیں نا سیاسی عمل میں, تو اس کے پیچھے بھی 20-25 سال کی سول سوسائٹی کی سٹرگل ہے جو ابھی تک نظر آئی ہے. لیکن ابھی اگلے سٹیپ پہ جو آپ کی تجویز تھی میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں.
اور ہم انشاءاللہ اس کام میں آپ کے ساتھ ہیں کہ جو یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ہم اس پہ اگر منوا لیں اور اس کو ہم ایگزامپل بنائیں تو یہ چینج آ سکتی ہے. جی شکریہ. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ سے 100% متفق ہوں. زوبی مغل صاحبہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بتائیے زوبی. آئی ایم فرام بلوچستان. بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. 5 سے پہلے ان کو اور جی جی سوری آپ بتائیے. آئی واز انمیوٹ اور میں کچھ اور بات کر رہی تھی. آپ بتائیے پلیز. میں نے کہا آئی ایم فرام بلوچستان. بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے اور بہت اچھی سجیشنز بھی آ رہی ہیں. بٹ اگر بلوچستان کے سینیریو میں دیکھ رہی ہوں یہ ساری جو یہاں باتیں ہو رہی ہیں ہم کر سکتے ہیں بیٹھ کے, کہ یہاں پہ ان کی امپلیمنٹیشن تو مجھے دور دور تک کہیں ہوتی اور آفس کے اندر جو چیزیں میں دیکھ رہی ہوں یہاں پہ جو ہے ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہمیں نہیں لیا جاتا. ایون کہ جب پوسٹ کوئی میجریل پوسٹ اناؤنس کی جاتی ہے آپ کو یقیناً بلوچستان میں بہت سے دیگر مسائل کی طرح انٹرنیٹ کے بھی مسائل جو ہیں وہ رہتے ہیں پیش. السلام علیکم. جی 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 السلام. جی ہاں بالکل وہی چیز میں کہہ رہی ہوں کہ آج بھی ایسا ہی ایک ایشو چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسٹریکشن ہو رہی ہے. جس سیکٹر سے میں بلانگ کرتی ہوں ایجوکیشن سیکٹر میں کام کر رہی ہوں, تو یہاں پہ اپنے آفس کے اندر کی بات کر رہی ہوں کہ یہاں پہ تمام جو کمپیٹنسیز ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی, تمام فارملٹیز کو فل کرتے ہوئے بھی ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہم نہیں ہیں. وہاں پہ یعنی جو مینیجریل پوزیشنز ہیں اس کے اندر جو ہے فیمیل آپ کو نہ ہونے کے برابر نظر آئیں گی. 2 ہی سیکٹر ہیں, ایک ہیلتھ ہے اور ایک ایجوکیشن ہے جہاں فیمیل کی ایکسس ہے. پڑھنے کے بعد وہ ان 2 سیکٹرز میں آتی ہیں. جب یہاں پہ آتی ہیں ہائیلی کوالیفائڈ ہونے کے باوجود بھی وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر ان کو نہیں آنے دیا جاتا. پھر میری جیسی جو ہوتی ہے وہ پھر یہ سوچتی ہے کہ جب اتنا پڑھ بھی لیتے ہیں اور ڈگریز بھی لے لیتے ہیں, پبلک سروس بھی کلیئر کر لیتے ہیں, پھر یہاں پہ آتے بھی ہیں پھر بھی ڈیسیجن میکنگ میں نہیں آنے دیتے, تو فائدہ یعنی ہم کیا پاور ہمارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے, ڈیسیجن ہی نہیں ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ جو اسٹیریو ٹائپ مائنڈ ہے اس کو چینج کرنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے. ٹائم لگ بھی رہا ہے اور جو میل ہیں ان کی طرف سے کوئی وہ نہیں آ رہا, ریزسٹنس بہت زیادہ ہے. وہ یہ جو ریزسٹنس ہے اس کو ہم فیس کر بھی رہے ہیں اور اس کو توڑنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. جو بھی پریشان وہ جو اس آپ میں کی بات ہے جی وہ جو آپ کی بات ہے کہ پولیٹیکل اگر کوئی ایسی پارٹی یہاں پہ ہو وہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک پارٹی ایسی ہو کہ جو یہ چیز آن کر لے تو ہمیں بھی ایک دروازہ مل جائے گا, ہم بھی وہاں جا کے نوک کر کے ہم وہاں سے یہ فیور لے سکتے. وہ یہاں پہ بھی بہت ضروری ہے. جی تو بالکل ایسا یہاں پہ تو بہت مشکل ہے, یہاں بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں کا پولیٹیکل سسٹم بھی آپ سب کو پتا ہے کہ کیسا ہے. ایک تو قبائلی بھی ہے اور وہ ساری چیزیں بھی ہیں. یہاں پہ یہ چیز آنا تو ہم فی الحال اس کو صرف تصور کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہوں گی. تو ان فیوچر انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ کہ یہ چیزیں ہوں اور ہم کنٹینیو کریں گے اس چیز کو. کوئی ایسا پلیٹ فارم ہم کوشش کریں گے کہ ہم بنا سکے کہ جہاں پہ ہم اکٹھے ہو کے اس کے لیے ایک بنیاد تو ایٹ لیسٹ شروع کر سکے آنے والی نسلوں کے لیے انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. جی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک پلیٹ فارم آپ کو ہے نا, HRDN کا ہے, اور بھی پلیٹ فارم بنائیں اور مزید پلیٹ فارم بنائیں اور رابطہ رکھیں. اور اس میں کوئی نہ دیکھیں, ایک چیز میں آخر میں کہنا چاہتا ہوں بہت ون لائنر کہ وی آر 75 year old ایز اے کنٹری. 75 year old ایز اے کنٹری از نو ایج. تو اس میں شاید ہماری 1-2 نسلیں اور جو ہیں وہ جا کے کوئی کسی چیز کا پھل کھا سکیں.
تو ابھی یہ ہمیں آپ کو ڈیسیجن میکنگ عورتوں کو نہ حاصل ہو تو شاید آپ کے جو آنے والی نسلیں ہوں کو 75 بہت ایوریج ایک جو ہیومن بینگ ہے اس کی 54 ہوتی ہے. جن بڑے ملکوں کی مثال دیتے ہیں انہوں نے 500 برس کی برطانیہ کی جمہوریت کی جدوجہد ہے, فرانس کی, اور اس طرح بڑے بڑے ملکوں کی. تو وی آر ویری یعنی ینگ کنٹری. تو اس لیے یہ کیسے چیزیں ہوں گی. ابھی بھی جو چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں یا ہو رہی ہیں, ابھی دیکھیں نا, ہمارے تو 30 سال تو آمریت ہی کھا گئی. تو ابھی جو چوتھی 5ویں ٹرانزیشن ہو رہی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے اور ابھی آپ ہماری جو خاص طور پر ینگر جنریشن ہے اور پھر جو ہماری خواتین اس طرح جو تصور ہی تو چیز ہے. امیجنیشن از دی کی ٹو ایوری تھنگ. اگر آپ کے پاس امیجنیشن ہے اور آپ کو تصور ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو ابھی تو 75 سال ہوئے ہیں, مزید 75 سال جو ہیں وہ آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کام کریں, بڑے بڑے ایشو ہیں ان پہ کریں, اور بالآخر جس طرح کی آپ کی رفتار ہے, جس طرح آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ جو ٹیکنالوجی کے نئے نئے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں, جو ابھی ایتھکس کی بات کی تھی, ایتھکس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, تو راستے آپ کے لیے بنتے چلے جائیں گے. اب عورتوں کے لیے راستے بنتے ہی چلے جائیں گے. یہ اس صدی میں دہشت گردی کا خاتمہ تھوڑا سا ہو جائے تو پھر آپ کے لیے ہی راستے ہیں اور آپ نے ہی راستے بنانے ہیں. میرے خیال میں اسی پہ میں اختتام کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ آپ پر اوور ٹو یو. جی بہت شکریہ اور بہت درست فرمایا آپ نے کہ خواب دیکھنا تو بہت اچھی بات ہوتی ہے. سوچ کے شروع ہونے ہی تبدیلی کی نشانی ہے کہ ایٹ لیسٹ ہم نے سوچنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک سکوت ہے پانی میں, لیکن اگر آپ ایک چھوٹا سا کنکر ڈالتے ہیں تو ارتعاش پیدا ہوتا ہے. تو ارتعاش کا پیدا کرنا بہت اہم عمل ہے اور وہ ارتعاش بالکل پیدا ہو چکا ہے. آپ جس طرح سے بات اس وقت کر رہی ہیں تو میں شاید اگر میں 93 میں اب بلوچستان میں دیکھوں, جب ہم نے ایک ادارے میں NRSP میں کام کرتی تھی تو ہمارے پاس خواتین کا تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہاں پہ کچھ خواتین بھی ہوں گی جو کہ کام. میں اپنی بات کروں, جب میں نے 91 میں کام شروع کیا کوہاٹ سے, تو تصور ہی نہیں تھا کہ ایسے اداروں میں خواتین کام کریں گی. اور اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ہی اپنے ساتھ اور بہت سے ساتھیوں کو لے کر آئے اور قافلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس میں ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنا حوصلہ رکھنا ہے, اپنے آپ پہ انویسٹ کرنا ہے. انویسٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنی معلومات بڑھائیں, جو بھی اس وقت کا تقاضا ہے ان تقاضوں کے مطابق ہم اپنا ایک مقصد رکھتے ہوئے ہم جوائن ہینڈ کریں. اور وہ تمام الائز, وہ تمام دوست جو کہ مردوں کی شکلوں میں ہمارے باپ, بھائی, بیٹا, شوہر, کولیگز جو کہ سپورٹیو ہیں ہمارے لیے ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کرنے میں, ہم ان کے ساتھ ہوں. یہ کوئی لڑائی نہیں ہے عورت اور مرد کی, بلکہ یہ وہ ہم مل کر وہ ماحول بنانا چاہ رہے ہیں جو کہ جس سے انہوں نے فرمایا کہ شاید اگلے 2-3 جنریشنز کو محنت کرنا پڑے اور پھر جا کے کہیں اگلے 70-75 سالوں میں ہمارے جو آنے والی جنریشنز ہوں گی ان کو یہ پھل کھانے کو ملے گا. تو درخت کوئی ایک لگاتا ہے, پھل کوئی اور کھاتا ہے, اور یہی صدقہ جاریہ ہے. بہت شکریہ آپ کا نعیم صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا, ہمیں معلومات دیں, اور بار بار آپ نے اپریشیٹ کیا HRDN کو. HRDN از آلویز دیئر. ہم پورے پاکستان میں اپنے ممبرز کے تھرو, AF کے تھرو اور باقی ساتھیوں کے تھرو موجود ہیں. کسی بھی وقت آپ ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ سنرجیز پیدا کر کے کام کیا جائے, اور اسی میں سمجھیں کہ فلاح ہے. تمام ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے ہمیں اس وقت زوم پہ جوائن کیا ہوا ہے, اور جو فیس بک پہ ہمارے ساتھ ہیں. آپ میں سے کسی ایک ساتھی نے کہا تھا کہ اس کی ریکارڈنگ, تو میں نے پہلے بھی بات کی کہ فیس بک پہ اس وقت لائیو جا رہا ہے. چیٹ میں فیس بک کا ہم نے لنک دے دیا ہے, یوٹیوب کا لنک ہے, آپ اس پہ اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی باقی ویبینارز میں اگر آپ انٹرسٹڈ ہو تو آپ ان کو بھی سن سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ نعیم صاحب ونس اگین. آپ اور میں ملاقات کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.